الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائب الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا حافظ ذوالفقار صاحب سیالوی، جناب محترم حافظ ارشاد مصطفی صاحب، ارشاد سیالوی ارشاد سیالوی صاحب، جناب محترم حافظ علی حیدر صاحب، دیگر معزز علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کی یہ محفل جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام 20 روزہ محافل جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں غالباً 12ویں ہوگی، 12ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محترم جناب بھائی محمد ندیم صاحب اور نعیم صاحب قبلہ، ان کے حکم پر میں یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے یہ سوچ کر یہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے کہ تمام بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہے، تو انہوں نے یقیناً محفل میلاد کے جو اہم موضوعات ہیں ان پر سیرہا گفتگو کی ہوگی، تو میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس آیت کو پڑھا ہے، اور اسی
آیت کے تحت میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ گزارش ہے آپ احباب سے کہ جب بات کوئی سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں، اچھا سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہیں، کیونکہ وہ تو سبحان اللہ ہی ہے نا۔ بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ تو سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بیٹھیں گے جتنی بار بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے ثواب آپ کو ہی ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی اولا ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اولا ہے اور علی مولا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو کسی نبی کا نام نہیں لیا۔ نام بولیں، نام کا ذکر نہیں ہے، النبی کہہ دیا بس۔ تو جب علماء کی خدمت میں اس آیت کو لے کر سبق سیکھیں تو وہ کہتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الف لام آ گیا، اور الف لام آتا ہے عربی میں کسی کو خاص کرنے کے لیے۔ عوام کے لیے جملہ ہے تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو الف لام پہلے لگتا ہے، تو جب الحمد پڑھتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، الف لام لگ جائے تو وہ خاص ہو جائے۔ الحمد یعنی خاص تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پہ جب آیا جائے گا نا النبی، تو اس کا مطلب ہوئے گا ہر نبی کی بات نہیں، اللہ خاص نبی کی بات کر رہا۔ اب ہم چونکہ علم اور عقل ہماری محدود ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء و مرسلین ہیں، ان میں خاص کون سا ہے؟ تو اگر دیکھیں گے خاص کون سا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خاص نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا۔ خاص ہے تو اللہ نے نبی بنایا، آپ کو نہیں بنایا، مجھے نہیں بنایا، ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس لحاظ سے خاص نہیں ہیں، امت کے لحاظ سے ہمیں خاص بنا دیا، لیکن نبوت اللہ خاص کو ہی دیتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ خاص نبی، تو ہماری پہلی نظر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پہ پڑے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر خصوصیت اور وہ خاص اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر علم کی فوقیت ان کی ظاہر کی ہے، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا ہے، تو آدم علیہ السلام خاص ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی، اور طوفان نوح کا ذکر ہے، ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی خاص نبی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا، پیکر بنایا صبر کا، اس لحاظ سے وہ بھی خاص ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجر اور فراق دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کے ڈنکے قرآن میں لگا دیے، تو وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرندوں پرندوں اور انسان و جنات پر حکومت عطا فرما دی، اس لحاظ سے وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا، اور وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جد الانبیاء بھی بنایا اور نار نمرود گلزار بھی بنائی، تو وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا فدیہ بنایا، وہ بھی خاص ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلا کر ہم کلام کیا، وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جا کے بٹھا دیا، جنت میں داخل کر دیا، وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت یحییٰ اور زکریا جو ہیں زہد میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زہد و تقوی میں، وہ بھی خاص ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، وہ بھی خاص ہیں۔ غرضے کہ جس نبی پر نظر پڑتی جائے گی خصوصیت نظر آتی جائے گی،
ہر کوئی نبی کہیں نہ کہیں خاص نظر آئے گا، تو ہم یہاں پہ جن مومنوں کا نبی جن کے ساتھ تعلق ایسا ہے تو سوال ہوگا وہ کون سا خاص نبی ہے؟ تو جب پھر ہم ان نبی پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ صرف خاص کی بات نہیں ہو رہی، یہ خاص الخاص کی بات ہو رہی ہے۔ آدم کو ایک فوقیت علم پر ہے، حضرت ایوب کو ایک فوقیت صبر پر ہے، حضرت یوسف کو ایک فوقیت حسن یوسف پر ہے، حضرت یعقوب کو ایک فوقیت ہے فراق پر، حضرت یحییٰ زکریا کو زہد اور تقوی پر فوقیت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بٹھا جانے میں فوقیت ہے، موسیٰ کو طور پہ ہم کلام میں ہوں، ایک معاملہ ہے۔ اگر وہ سارے معاملات کسی میں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں النبی۔ تو وہ کس میں جمع ہیں؟ یعنی وہ خاص الخاص نبی جو آنے میں بھی خاص ہو، جانے میں بھی خاص ہو، بیٹھنے میں بھی خاص ہو، اٹھنے میں بھی خاص ہو، ادا میں بھی خاص ہو، حسن میں بھی خاص ہو، جمال میں بھی خاص ہو، اتصال میں بھی خاص ہو، وصال میں بھی خاص ہو، مال و منال میں بھی خاص ہو، جس کی ہر ادا خاص ہو، جس کا ہر رتبہ خاص ہو، علم کے لحاظ سے بھی خاص ہو، حسن کے لحاظ سے بھی خاص ہو، اتنا خاص ہو کہ موسیٰ تو طور پر گیا اور جا کے کلام کیا، اور پھر اتنا خاص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ کہا رب آرنی، رب نے کہہ دیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میرا نبی تو اتنا خاص ہے، جبریل کو اٹھایا سدرہ سے، کہا جا ذرا مکے کی وادی میں، جبریل آیا مکے کی وادی میں، کہا کملی والے مصطفیٰ کے قدم چومے، قدم چما کر کہا اب میرے مصطفیٰ کو لے آ۔ کہاں لے آ؟ کہا سدرہ تک لانا تیرا کام ہے، آگے میرا مصطفیٰ خود آ جائے گا۔ جب کملی والا مصطفیٰ کو بلا کر قاب قوسین میں بٹھا کر اور لامکاں اور دنا فاتح دلہ کی وادیوں میں لا کر کہا کملی والے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حمد و شان مصطفیٰ۔ اچھا میلاد النبی۔ اچھا اگر میں اپنے نبی کی صرف خصوصیت کا ہی ذکر کرتا جاؤں گا تو چونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور محدود وقت ہے اور اس کی کمالات میرے مصطفیٰ کے وہ لامحدود ہیں، میں اگر یہ بتاؤں کہ سورج کو وہ کیسے واپس بلا لیتا ہے، چاند کو کیسے دو ٹکڑے بنا لیتا ہے، سوکھی کھجوریں کیسے اگا لیتا ہے، آسمانوں پر بادل بلا کر بارش برسوا لیتا ہے اور پتھروں سے کلمے پڑھا لیتا ہے، جانوروں سے سجدے کرا لیتا ہے، جس دن جلوہ گر ہو تو کعبے کو اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اب میں اس کی کون سی خصوصیت بتاؤں؟ ایک بات کر کے میں بات آگے لے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مشری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنت کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، میرا کملی والا مصطفیٰ مصلی نبوت و امامت پہ جلوہ گر ہے، صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، میرا نبی آگے ہے، حالت قیام ہے، این حالت نماز میں میرا کملی والا این حالت نماز میں یوں آسمان کی جانب نظر اٹھا کر پھر ہاتھ اوپر کرتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اوپر کیا۔ میں صرف ایک خاص بات بتا رہا ہوں، وہ خاص میرے اور تیرے لیے ہے، میرے مصطفیٰ کے لیے یہ اتنی خاص بات نہیں۔ حضور نے ہاتھ اوپر کیا، جب ہاتھ اوپر کیا این حالت نماز تھی، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کملی والے آقا آج خلاف معمول، ہاتھ اوپر پھر ہاتھ نیچے، حضور معاملہ کیا تھا، حکمت کیا تھی، بات کیا تھی، راز کیا تھا؟ کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے تصرف کیا، سامنے مجھے جنت نظر آئی، جب جنت نظر آئی تو میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے باغات نظر آئے، جب جنت کے باغات دیکھے تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے باغیچے کے اندر انگور لگے ہوئے ہیں، جب انگوروں کو دیکھا تو انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، انگور بڑے پیارے لگ رہے تھے، میں نے سوچا صحابہ کہ میں ان انگور کے خوشے کو اتاروں، میں نے ہاتھ اوپر کیا، مصطفیٰ کھڑا کدھر ہے؟ مسجد نبوی میں، ہاتھ اوپر کیا کس لیے کہ جنت
जन्नत से अंगूर के खोशे उतार लूं। अब मुझे बताओ, नबी मेरा मुस्तफ़ा मदीने में खड़ा हो, हाथ ऊपर करे, जन्नत में चला जाता है। वही कमली वाला मुस्तफ़ा गुंबद खजरा से हाथ निकाले तो मदद के लिए पाकिस्तान में भी आ सकता है। मेरे आका ने हाथ ऊपर किया, जब हाथ ऊपर किया तो हुजूर ने फिर नीचे कर लिया। मेरे आका फरमाते हैं मैंने नीचे इसलिए किया, सहाबा जब मैं अंगूर के, जन्नत के अंगूर के खोशे उतारने लगा, मेरी नज़र अल्लाह की मशीयत पे पड़ी कि अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह ताला ने जन्नत के फल को क़यामत तक के लिए पोशीदा रखा है। मेरी अल्लाह की मशीयत और रज़ा पे नज़र पड़ी। सहाबा मैंने हाथ नीचे कर लिया। अगला जुमला सुनने वाला है। आगे हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं साहबा अगर मैं चाहता, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं चाहता साहबा तो मैं जन्नत के वो अंगूर का खोशा उतार लेता, तुम मदीने में बैठ के जन्नत का फल खा लेते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। अले खुले नहीं तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो। मुझे पता है आप भी थके हुए हैं और हमारे पास भी सिर्फ रबीउल अव्वल का ही महीना होता है। हम भी थके हुए कोई नहीं, थक के फिर उठ गए हैं। मैं 48 घंटों के बाद, आज जोहर के बाद जब कॉल की नईम साहब ने, तो मैं उस वक्त सोया हूँ और फिर असर के वक्त फिर उठ गया हूँ, और वो जो 2-4 घंटे मिले सिर्फ इतना ही आराम किया है। तो यकीनन आप भी थके होंगे, उलमा भी हर रोज़ महफिल में जाते हैं, तो इसलिए थकावट तब भी दूर होगी कि अब आप भी बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें, ताकि आपकी थकावट भी दूर हो, हमारी भी थकावट दूर हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम की खसूसियत का सिर्फ जिक्र करना था इशारतन, वो मैंने कर दिया। अब बात आती है अन्नबी। अन्नबी की बात क्या है? अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। तो फिर पता मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिश्ते होते हैं वो कुर्बत वाले होते हैं। जितनी ज़्यादा कुर्ब वाला रिश्ता होगा उतना ज़्यादा प्यार होगा, जितना ज़्यादा कुर्ब होगा उतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, जितना ज़्यादा कुर्ब होगा उसका ख्याल भी उतना ज़्यादा होगा। हम जब दुनिया में आते हैं तो सबसे ज़्यादा कुर्ब वाला रिश्ता माँ का होता है, बाप का होता है, भाई का होता है, बहन का होता है, औलाद का होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, रिश्तेदारों के होते हैं, हमसायों के, दोस्त का रिश्ता होता है। लेकिन ये सारे रिश्ते जो हैं आके दुनिया में पैदा होने के बाद बनते हैं। जब पैदा नहीं हुए तो कोई माँ से रिश्ता नहीं, पैदा नहीं हुए कोई बाप से, भाई से, किसी को कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जो मेरा और मेरे नबी का रिश्ता है, जो तेरा और तेरे नबी का रिश्ता है, जो हमारा और हमारे कमली वाले का रिश्ता है, ये पैदा होने के बाद नहीं बना, ये पैदा होने से भी पहले का बना हुआ है। ये मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता आज का नहीं है। बाकी सारे रिश्ते आज के हैं, लेकिन हुजूर के साथ हमारा रिश्ता अज़ल से है, रोज़े अज़ल से है। उसी लिए इतना रिश्ता रोज़े अज़ल से था कि कोई आशिक लोग इसीलिए कहते रहे कि इश्कों जाग लगी या सानू, इश्कों जाग लगी या सानू, असी अज़लों शाह सुथरे। मतलब क्या था कि हमारा रिश्ता हमारे नबी के साथ आज का तो नहीं, अच्छा कब का रिश्ता है? आदम से बनने से पहले का के बाद का। आप सोचें ज़रा, मेरा और मेरे नबी का रिश्ता आदम की तख्लीक से भी पहले का है। तिल्ली जी सुभान अल्लाह। आदम की तख्लीक से भी पहले का मेरा और मेरे नबी का रिश्ता है। आप कह सकते हैं वो कैसे? मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, और वो हदीस कुदसी शरीफ है, और आप सुभान अल्लाह की सदा दें, मैं वो हदीस सुनाऊँ। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन औरफा फखलक़्तु नूर मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं मैं खुदा था पर गंजे मख्फी था, मैं खुदा था पर कंज़े मख्फी था, मैं खुदा था, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं खुदा था, मैं सरापा मखज़ने राज था, मैं खुदा था, मुझे जानने वाला कोई ना था, मैं खुदा था, मुझे पहचानने वाला कोई ना था, मैं खुदा था पर छुपा हुआ खजाना था, सरापा मखज़ने राज था। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। अब अजीब बात है,
اللہ کہتا ہے میں خدا تھا، جاننے والا کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں، ماننے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن فاحبب تو مجھے محبت ہو گئی۔ جب محبت ہوئی تو کیا کیا؟ کہا ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، میں نے کیا کیا؟ نور محمد کو بنایا، نور محمد کو بنایا۔ اب یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا، اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ تو میرا کملی والا اس لحاظ سے کائنات میں سب سے اول ہے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ کملی والا مصطفیٰ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ جب وہ بولے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اول ہے، جب یہ بولے تو یہ کہتا ہے وہ اول ہے، اور اول جب یہ بولے تو یہ کہتا ہے وہ اول ہے، وہ بولے تو وہ کہتا ہے یہ آخر ہے، یہ بولے تو وہ کہتا ہے یہ آخر ہے۔ اب پتہ چلا کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا بھی آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر ہے، خدا بھی وحدہ، مصطفیٰ بھی وحدہ، خدا بھی لا شریک، مصطفیٰ بھی لا شریک، خدا بھی لا ریب، مصطفیٰ بھی لا ریب، ریب وہاں بھی کوئی نہیں، ریب یہاں بھی کوئی نہیں، خدا بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب، نقص وہاں بھی کوئی نہیں، نقص یہاں بھی کوئی نہیں، کمی وہاں بھی کوئی نہیں، کجی یہاں بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب، سمجھا وہ بھی نہیں جاتا، سوچا یہ بھی نہیں جاتا ہے، وہ بھی وحدہ ہے، یہ بھی وحدہ ہے، وہ بھی لا زوال ہے، یہ بھی لا زوال ہے، وہ بھی لا جواب ہے، یہ بھی لا جواب ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال۔ فرق ہے تو صرف اتنا، وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ دینے میں بے مثال، یہ لینے میں بے مثال، وہ سکھانے میں بے مثال، یہ سیکھنے میں بے مثال، وہ پڑھانے میں بے مثال، یہ پڑھنے میں بے مثال، وہ بھیجنے میں بے مثال، یہ آنے میں بے مثال، وہ دینے میں بے مثال، یہ لینے میں بے مثال، وہ عطا میں بے مثال، یہ سخا میں بے مثال۔ وہ خدا ہے، وہ اس لحاظ سے بے مثال کہ اس کا جسم کوئی نہیں، یہ مصطفیٰ ہے، اس کا سایہ ہی کوئی نہیں، وہ خدا ہے۔ بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ تو میرا کملی والا ابھی اس کائنات میں تخلیق نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے نور افف خلقت نور محمد، کائنات میں سب سے پہلے نور محمد کو بنایا۔ اب بات سننے والی ہے، ذرا غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو بنایا، میرے مصطفیٰ کا میلاد تو نور مصطفیٰ بنتے ہوا، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو نور مصطفیٰ تھا۔ اسی لیے کسی نے سوال کیا، صحابہ نے عرض کیا میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھا، میں نبی تھا۔ صحابہ کا سوال، کملی والے آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ چلا میرا کملی والا روز ازل سے نبی ہے، نبی تھا، نبی ہے، اور ساری کائنات، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، افلاک کو نہ بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، میں رب ہوں، رب ہی رہتا۔ کملی والے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہ کرتا۔ اور نبی جو کائنات میں سب سے پہلے آیا، اگر آپ کے ذوق کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے چلتا ہوں، کہاں لے چلوں؟ یہاں سے چلتے ہیں سیال کوٹ کی جانب، جب سیال کوٹ کی جانب جائیں گے تو رستے میں آل و مہار آئے گا، جب آل و مہار آئے گا تو دنیا خطابت کا عظیم شاہکار جسے خطیب الاسلام کہا کرتے تھے، وہ اس موقع پر یوں بیان فرمایا کرتے تھے لوگو خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، ہر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے میں اول، یہ بھی تو حدیث ہے، قلم اول ہے، کوئی کہتا ہے لو اول ہے، کوئی کہتا ہے نور اول ہے،
اول کا شہرا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں جب خطیب الاسلام کی زبان چلی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا کائنات میں اول کی دوڑ ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں اول، ہر کوئی کہتا ہے میں اول، لیکن میں تمہیں بتاؤں میں نے جب دیکھا کائنات میں تو آپ خطیب الاسلام فرماتے ہیں کہ سورج کے جلال نے کہا میں اول، چاند کے جمال نے کہا میں اول، عرش کی رفعت نے کہا میں اول، فرش کی وسعت نے کہا میں اول، بلبل کے ترنم نے کہا میں اول، کلیوں کے تبسم نے کہا میں اول، حوروں کی نگہت نے کہا میں اول، جنت کی نزہت نے کہا میں اول، پھولوں کی رنگت نے کہا میں اول، کوسے قزح کی رنگینیوں نے کہا میں اول، نظام عالم کی وہ قلمونیوں نے کہا میں اول، ایک کونے سے شرک بین، شرک آفرین، شرک کی مشین ملا نے کہا میں اول۔ میں عالم حیرت میں کھو گیا، تصور کی دنیا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اے کملی والے آپ ہی بتائیں اس کائنات میں اول کون ہے؟ تو یکا یک حجاب اٹھنے لگے، پردے ہٹنے لگے، مدینے کے انوار چمکنے لگے، سنیوں کے رخسار دھمکنے لگے، آنسوؤں کے ساغر چھلکنے لگے، تو مدینے سے صدائے دل نواز آئی اول ما خلق اللہ نوری۔ میرے کملی والے نے فرمایا سب سے اول میں ہوں۔ قدرت نے کہا مرحبا، فطرت نے کہا ماشاءاللہ، حوروں نے کہا الحمدللہ، سنیوں نے کہا سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو حقیقت یہ ہے جو کائنات میں سب سے اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہو جا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ اقرب ہوگا، جو اقرب ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ مقصود کائنات ہوگا، جو مقصود کائنات ہوگا وہ سبب تکوین عالم ہوگا، جو سبب تکوین عالم ہوگا وہ باعث تخلیقی آدم ہوگا، جو باعث تخلیقی آدم ہوگا وہ نبی اول ہوگا، جو نبی اول ہوگا وہ قلم اول ہوگا، جو قلم اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا وہ عقل اول ہوگا، جو عقل اول ہوگا وہ نور اول ہوگا، جو نور اول ہوگا وہی مجتبی ہوگا، جو مجتبی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اچھا میں نا تھوڑا سا اپنے موضوع سے تھوڑا سا باہر گیا ہوں، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نے نور مصطفیٰ کو بنایا، اب نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی۔ نور مصطفیٰ جب بنا تو اللہ نے کیا کیا؟ کئی ہزار سال تکبیر اولا، کئی ہزار سال قیام، کئی ہزار سال رکوع، کئی ہزار سال سجدہ، کئی ہزار سال جلسہ، کئی ہزار سال دوسرا سجدہ، اسی طرح دوسری رکعت، کئی ہزار سال قعدہ، کئی ہزار سال ایک طرف سلام، کئی ہزار سال دوسری طرف سلام۔ اللہ کو مزہ آیا اس لیے کہ پہلا عابد تھا جس نے اس کی عبادت کی تھی، پہلا ساجد تھا جس نے اسے سجدہ کیا تھا، یہ پہلی مخلوق تھی جس نے اس کو رب مان کر اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکایا تھا۔ رب کو جب مزہ آیا رب نے فرمایا اے کملی والے، اے نور مصطفیٰ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو مانگوں گا ملے گا؟ فرمایا ہاں ہاں جو مانگے گا ملے گا۔ عرض کی جو مرضی مانگ لوں؟ فرمایا ہاں ہاں کملی والے جو مرضی مانگ لے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اس جہاں کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر ذرا چلیں اوپر کی جانب، وہاں جائیں جہاں خدا اور مصطفیٰ آپس میں یوں کلام کر رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے مصطفیٰ مانگ، مصطفیٰ عرض کرتا ہے کملی والا عرض کرتا ہے اے خدایا جو مانگوں گا ملے گا۔ آواز آئی مانگ لے ملے گا۔ ذرا دیکھیں، ہم دور سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دینے والا رب العالمین ہے، لینے والا رحمت للعالمین ہے، دینے والا رب الناس ہے، لینے والا کافت للناس ہے، دینے والا بھی عظیم ہے، لینے والا بھی عظیم ہے، دینے والا بھی رحیم ہے، لینے والا بھی رحیم ہے، دینے والا بھی رؤوف ہے، لینے والا بھی رؤوف ہے، دینے والا بھی ایسا کوئی نہیں، لینے والا بھی ایسا کوئی نہیں۔ جیسا وہ دے سکتا ہے کوئی دے نہیں سکتا، جیسا یہ لے سکتا ہے کوئی لے نہیں سکتا۔ وہ لینے کے لئے دینے کے لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں، لینے کے لحاظ سے اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ عرض کی کملی والے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میرے علم میں ایک بات آئی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے تیرے علم میں؟ کہا مجھے پتا چلا ہے ابھی کائنات بنی نہیں، آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کائنات میں کوئی شے بھی مارز وجود میں
ابھی نہیں آئی تو اعلان کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی مولا میرے علم میں بات آئی ہے، زمین بنانے والا ہے، سبزہ اگانے والا ہے، تو سمندر و دریاؤں کو بہانے والا ہے، تو فضاؤں کو مہکانے والا ہے، پہاڑوں کو اس زمین پر سجانے والا ہے، آسمان پر سورج چاند ستاروں کو جگمگانے والا ہے، کائنات بنائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی باری باری اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آئیں گے۔ مولا یہ میرے علم میں بات آئی ہے، جب وہ سارے آئیں گے پھر آخری وقت میرا ہوگا، میں اس انداز میں جاؤں گا، خاتم النبیین کا صحرا سجا کر جاؤں گا، میں تیرا محبوب تیرا حبیب بن کر جاؤں گا، میں اس انداز میں جاؤں گا کہ تیرا اعلان ہوگا۔ قبلی والے جاتے جاتے اس انداز میں جا، آدم کی توبہ قبول کرا کے جا، نوح کی کشتی کے نعرے لگا کے جا، نعرے نمرود گلزار بنا کے جا، حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا فدیہ کرا کے جا، موسیٰ کو طور پر ہم کلام کرا کے جا، عیسیٰ کو آسمانوں پر بٹھا کے جا، نو شیرواں کے محل کے کنگرے گرا کے جا، ایران کا آتش کدا بجھا کے جا، کملی والے اس انداز میں جا کہ کعبے سے سجدے کروا کے جا۔ اچھا جب نابالغ نعرہ لگے نا، اس کو کہتے ہیں نابالغ نعرہ میری زبان میں، ایک ہوتا ہے بالغ نعرہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اچھا حیدری، اچھا میلاد النبی۔ کملی والے عرض کرتے ہیں مولا پھر آخر میں مجھے جب تو بھیجے گا میں دنیا میں جاؤں گا، اور دنیا میں جب میں جاؤں گا اعلان نبوت کروں گا، میری امت ہوگی، امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک نیکوکار دوسرا گناہگار۔ اعلان تیرا ہوگا کہ میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس جہنم بھی ہے۔ نیکوکاروں کو تو کہے گا جنت تمہارے لیے، گناہگاروں کو کہے گا دوزخ تمہارے لیے، لیکن خدایا امت میری ہوگی، اعلان تیرا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ تو اعلان کرے گا گناہگاروں کو پکڑ کر ظالموں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ خدایا ادھر تو مجھے محبوب بنائے گا، ادھر میری امت کے لیے اعلان کرے گا کہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، لیکن خدایا میرا امت کے ساتھ ایک رشتہ ہوگا، تعلق ہوگا، ناتا ہوگا، جوڑ ہوگا، رشتہ ہوگا، اتصال ہوگا۔ وہ کیا کہ تو اعلان کرے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں گا۔ کبھی تیرا اعلان ہوگا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں ان کے لیے حریص بھی رؤوف بھی رحیم بھی ہوں گا۔ میرا رشتہ اتنا اعلیٰ امت کے ساتھ ہوگا، گناہ گار وہ ہوں گے، قیام راتوں کو میں کروں گا، گناہ وہ کرنے والے ہوں گے، رو کے میں کہوں گا انہیں بخش دے۔ کبھی غار سجدہ میں 3 دن 3 راتیں میں بسر کروں گا، کبھی لمبے لمبے قیام میں کروں گا، معراج کی رات بھی ہر لمحے میں کہوں گا، ولادت پر بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے میں آؤں گا، یہاں تک کہ میرا بڑا اعلیٰ پکا رشتہ ہوگا۔ خدایا اور کچھ نہیں کہتا، اگر آج تو دینے پہ راضی ہے تو میرے گناہگاروں کو اپنی جنت دے دے، میرے گناہگاروں کو اپنی جنت دے دے، میرے گناہگاروں کو اپنی جنت دے دے۔ جنت پر ڈیٹیل سبحان اللہ۔ بھئی آپ بولیں گے تو میں آگے شروع کروں گا، ایسے نہیں کھل کے بولو۔ اب خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب فکر نہ کر، ایک رشتہ تیرا امت کے ساتھ، ایک تیرا رشتہ میرے ساتھ۔ مولا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تیرا رشتہ یہ ہوگا، جب میں اعلان کروں گا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، تیری اطاعت میری اطاعت میں فرق نہیں ہوگا، اعلان میرا ہوگا، جب پھینکے گا تو اعلان میں کروں گا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کملی والے یہ تو نہیں پھینک رہا، یہ تو میں پھینک رہا ہوں۔ کملی والے تیرا میرا رشتہ یہ ہوگا، تو آسمان کی جانب دیکھا گا، این حالت نماز میں اعلان میرا ہوگا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کملی والے تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ہم بھی تجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کملی والے کملی تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا۔ یا ایھا المزمل، چادر تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا۔ یا ایھا المدثر، بات تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا۔ وما ینطق عن الہوی، آنکھیں تیری ہوں گی،
اعلان میرا ہوگا ما زاغ البصر وما طغى، کملی والے تو ادھر انجیر استعمال کرے گا، زیتون استعمال کرے گا، اعلان میرا ہوگا والتین والزیتون، قسم ہے مجھے اس انجیر کی اور یہ زیتون کی، کملی والے تیرا میرا رشتہ ایسا ہوگا تو مکے کی گلیوں میں چلے گا، اعلان میرا ہوگا لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اعلان کروں گا مجھے قسم ہے ان ذروں کی جہاں پہ تیرے قدم لگتے ہیں، کملی والے ولادت تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا ووالد وما ولد، مجھے اس بچے کی بھی قسم اس کے والد کی بھی قسم، کملی والے فکر نہ کر، تیرا میرا رشتہ یہ ہوگا جو تیرا تابع دار وہ میرا تابع دار، جو تیرا فرما بردار وہ میرا فرما بردار، جو تیرا یار وہ میرا یار، جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تجھ تیرے لیے بغض رکھے اس کے لیے میرے لیے بھی بغض ہے، محبوب فکر نہ کر، آنکھیں تیری ہوں گی، بصارت میری ہوگی، کان تیرے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، ہاتھ تیرے ہوں گے، اشارے میرے ہوں گے، اشارے تیرے ہوں گے، سہارے میرے ہوں گے، حرکت تیری ہوگی، برکت میری ہوگی، جسم تیرا ہوگا، قوت میری ہوگی، بازو تیرے ہوں گے، طاقت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، نطق تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، تو کب بولے گا؟ جب میں بولوں گا، میں کب بولوں گا؟ جب تو بولے گا، تو نہیں بولے گا بس میں بولوں گا، میں نہیں بولوں گا بس تو بولے گا، تیری بولی میری بولی، میری بولی تیری بولی، زبان ایک ہوگی، بولنے والے دو ہوں گے، اسی زبان سے کبھی مصطفیٰ بولے گا، اسی زبان سے کبھی خدا بولے گا، کملی والے ادا تیری ہوگی، رضا میری ہوگی، غصہ تیرا ہوگا، جہنم میری ہوگی، امت تیری ہوگی، جنت میری بھی تیری ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد، ایک بار بولو سبحان اللہ، سارے بولو، جتنے بھی جنتی ہو بولو، میرا کملی والا بھی میں آیا نہیں، آپ آئے نہیں، عامر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی ہوئی نہیں، حضور کو پہلے ہی فکر ہے میری آپ کی ہماری، جو محبوب اتنا فکر کرے ہمارا، ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ابھی کملی والا جلوہ گر نہیں ہوا، ابھی تشریف لائے نہیں، چلو آگے چلتے ہیں، مجھے 15 منٹ پہلے آپ نے بتا دینا کہ بھائی بس کر، آپ بتائیں گے تو میں بس کروں گا، جی اشارہ ہو گیا مجھے، تو میں بس بات ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں آ گئے، جب دنیا میں آئے تو دنیا میں رشتے بڑے تھے، ماں کا، باپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، میاں کا، بیوی کا، عزیز و اقربا کا، دوستوں کا، باقی رشتہ داروں کا، لیکن جب بندہ دنیا سے جاتا ہے سب سے قرب والا رشتہ ماں کا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ماں گئی ہو تو بیٹا کہے کہ میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹا گیا ہو تو ماں کہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے، سارے قبر تک جاتے ہیں، قبر میں نہیں جاتے، قبر اور قبر تک جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر تک ہی جاتے ہیں، سال 2 سال، اس کے بعد ختم، یا پھر ہر سال جتنے دن وہ زندہ رہے، بڑی کوئی ہمت کرے گا، اس کے بعد ختم، سارے قبر تک جاتے ہیں، قبر میں نہیں جاتا۔ ارے سارے رشتے قبر تک ہیں، میرے کملی والے کا رشتہ قبر میں بھی آ رہا ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل من ربک ما دینک، اور تیسرا سوال یہ ہوگا، قبر بند ہے، ہزاروں من مٹی اوپر ہے، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے، اور فرشتے سوال کر رہے ہیں ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ تو ہم تو کہیں گے نا، ہم کہتے تھے خوشی ہے آمینہ کے لال کے، اچھا سارے نہ بولو، جسے خوشی ہے بولو، خوشی ہے آمینہ کے لال کے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے،
پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا اور پوچھا جا رہا ہوگا دنیا کے سارے رشتے ختم، قبر میں بھی نبی ایسا رشتہ ہے، ایسا تعلق ہے میرا کملی والا، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، جلوہ گر قبر میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر سنیو مبارک ہو، وہاں پر تو صرف عقیدہ ہی کام آئے گا، عقیدہ ہی کام آئے گا۔ عقیدہ یہ ہو نبی مر کے مٹی میں خاک ہو گیا ہے، عقیدہ یہ ہو نبی آ نہیں سکتا، نبی جا نہیں سکتا، عقیدہ یہ ہو نبی حاضر نہیں ناظر نہیں، عقیدہ یہ ہو نبی میرے جیسا ہے۔ اب وہ کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے، وہ کیا خبر دے گا؟ لیکن اگر عقیدہ سنیو ہمارا ہوگا کہ نبی آ بھی سکتا ہے، نبی جا بھی سکتا ہے، نبی مر کے مٹی میں خاک نہیں ہوا، میرا نبی وہ ہے جو زندہ ہے۔ ہم مردے کا میلاد نہیں، زندے کا میلاد مناتے ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی بشر نہیں، نبی نور علی نور ہے، نبی میرے جیسا نہیں بلکہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے، جو دن رات یہ پڑھتا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس کی ثنا یہ ہوگی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ارے جب قبر میں اس سے پوچھا جا رہا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یقین ہے کہ وہ کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے، اے دیو ہوئی یار کلوکڑی رات والا، اے دیو ہوئی یار کلوکڑی رات والا، ایتھا پیس وٹا کے وقت آیا، اکھا مازاغ دا سرما پاکے تے موٹے تے کملی کٹ آیا۔ ایسے نبی سے رشتہ جوڑو نا جو قبر میں بھی کام آئے گا۔ اور یہ بھی تو کوئی بعید نہیں کہ کملی والا خود فرما دے، فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے، میرا کملی والا فرما دے خبردار اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام کون ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں، کیوں حضور نہیں بھولتے؟ حضور جا رہے تھے نا، حدیث پاک میں ہے، حضور جا رہے تھے مکے سے اور ایک پتھر کے قریب کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ اس پتھر کو جانتے ہو؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ وہ پتھر ہے، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب یہاں سے گزرتا تھا نا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ارے میرے مصطفیٰ کو پتھر سلام کرے، میرا مصطفیٰ اس کو نہیں بھولتا، اگر امتی سلام کرے تو قبر میں میرا مصطفیٰ اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ چونکہ بات لمبی نہیں کرنی تو میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دے دیا کہ بس واپسی کا گیئر لگا لو، وہ لگ گیا۔ سنیں قبر میں بھی یہ ہو گیا، حشر میں جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، پلسرات بال سے زیادہ بریک، تلوار سے زیادہ تیز، اللہ غضب میں ہوگا، جلال میں ہوگا، نبی کانپ رہے ہوں گے، ولی کانپ رہے ہوں گے، کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں دوزخ میں بھیجنا، بھیج دے، تیرے حشر کا دن یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ پریشانی کے عالم میں لوگ ماں باپ کے پاس جائیں گے، سنو رشتے کیا ہوں گے، ماں باپ کے پاس جائیں گے، اللہ کی بارگاہ جب ماں باپ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، آج مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے بیٹا۔ ماں باپ اولاد کے پاس آئیں گے، اولاد کہے گی ہمیں اپنی پڑی ہے، میاں بیوی رشتہ ختم، بھائی بھائی کا رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ داروں کا رشتہ، دوست کا رشتہ، کوئی رشتہ نہیں۔ سارے مل کے مشورہ کر کے کریں گے کدھر کیا کریں، وہ کہتے ہیں چلو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آدم کی بارگاہ میں، نوح علیہ السلام کی بارگاہ، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہر طرف سے آواز ہے کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز آئے گی اذهبوا الی محمد، جاؤ کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سارے امتی، سارے لوگ آقا کی بارگاہ میں، حضور دیکھیں گے میرے امتی آ گئے، میرے غلام آ گئے، میرے غلام آ گئے، میرے پیارے آ گئے، رنگ زرد،
پسینے سے شربور، اور حال کیا ہوگا، کپ کپی تاری ہوگی۔ حضور فرمائیں گے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ بڑے غضب میں ہے۔ کوئی نبی بھی ان کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہے، اللہ آج بڑے غضب میں ہے، اللہ آج کسی کی سنتا ہی نہیں، اللہ کسی کی مانتا ہی نہیں۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور فرمائیں گے اے میرے امتیوں فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کو منوا لیتا ہوں۔ لواء الحمد بیدش، حضور کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور کملی والا آگے آگے ہوگا، ساری امت پیچھے پیچھے ہوگی۔ مجھے آپ بتاؤ، جھنڈا آگے آگے ہو، دنیا پیچھے پیچھے ہو، اسی کو تو جلوس کہتے ہیں۔ اسی کو تو جلوس میں ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جھنڈا آگے آگے اور ساری دنیا۔ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا جلوس، ہم کہتے ہیں جو حشر کے دن جلوس ہونا ہے نا، اس کی ریہرسل ہے، اس کی پریکٹس ہے، اس کی ریہرسل ہے۔ ہم یہ ریہرسل کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو جلوس نکالنا ہے نا، تو یہاں پہ بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیکھو نا کیسی حکمت ہے، یہاں پہ جو جلوس پہ فتوے لگاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا کام ہی جلوس والا کرائے گا۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ادھر کہتے ہیں اللہ ہی کافی، ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے مدد کرو۔ ادھر کہتے ہیں اللہ ہی کافی، ادھر ایک ایک نبی کے در پر جا کے کہیں گے مدد کرو، اور جب کہیں گے نا مدد کرو، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یا اللہ اگر کسی نے مدد نہیں کرنی تھی تو ڈائریکٹ اپنے محبوب کے پاس بھیج دیتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، نبی ایک ایک نبی کے در پہ بھیجا، حضور کی بارگاہ میں آخر میں بھیجا۔ مطلب کیا تھا؟ خدا دکھانا کیا چاہتا تھا؟ حکمت کیا تھی؟ خدا بتانا چاہتا تھا، خدا کو بھی پتا تھا کہ یہ مدد میرا مصطفیٰ ہی کرے گا، لیکن نبیوں کے دروں پر بھیجا، بعد میں کملی والے مصطفیٰ نے مدد کی۔ مطلب خدا دکھانا یہ چاہتا تھا، پتا تھا خدا کو اگر آدم نے مدد کر دی، اگر ڈائریکٹ میں نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا، تو اگر حضور نے مدد کر دی تو لوگ کہیں گے یہ کام تو آدم بھی کر سکتا تھا، یہ تو عیسیٰ بھی کر سکتا تھا، موسیٰ بھی کر سکتا تھا۔ خدا نے سارے در پھرا کر آخر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج کر ثابت یہ کر دیا، خبردار یہ خیال نکال دو، جو کام کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا وہ میرا مصطفیٰ کر سکتا ہے۔ بس آخری جملے اور پھر بات ختم۔ حضور نے اللہ کو منایا، کیسے منایا؟ سنیں توجہ کے ساتھ، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کھل کے ذرا سبحان اللہ کہو نا۔ حضور مقام محمود پر سجدہ کیا۔ توجہ، اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ بھی سجدہ کیا کرو۔ پریشان ہو، رب ناراض ہے، سجدہ کیا کرو۔ بیمار ہو، کہیں رب ناراض ہے، سجدہ کیا کرو۔ خوشحال ہو، شکر کیا کرو، سجدہ کیا کرو۔ تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے منایا، سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ اتنا لمبا سجدہ کہ نبیوں کو کہنا پڑا، حضور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، ولیوں کو پکارنا پڑا، آقا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، امت پکار اٹھی، کملی والے آقا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ تھا کہ خود خدا کو کہنا پڑا، ارفع راسک، کملی والے سر اٹھا۔ آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، خدایا پہلے امت کی بخشش کی خبر سنا۔ خدا نے تو پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ کہ رب کو کہنا پڑا، ارفع راسک سل تُعْطَىٰ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، کملی والے سر سجدے سے اٹھا لے، سارے سجدے سے اٹھا لے۔ امت کی بات کرتا ہے، تو بات کرتا جا، میں امت کو بشاراتا ہوں۔ جسے کہتے ہیں جنت عید ہے، جسے کہتے ہیں محشر عید ہے، وہ اہل سنت کی، اس دن عید ہو جائے گی۔ آج بھی ہماری، اس دن بھی ہماری، جسے کہتے ہیں محشر عید ہے، وہ
اہل سنت کی عید ہے وہ، عید ہے وہ. اچھا سارے نہ بولو، صرف جس کی عید ہوگی وہ بولے. عید ہے وہ، عید ہے وہ جسے کہتے ہیں محشر، عید ہے وہ اہل سنت کی. کبھی دیدار حق ہوگا، کبھی صورت محمد کی. میرا کملی والا حشر کے میدان میں کبھی میزان پر، کبھی پل صراط پر، کبھی حوض کوثر پر، کبھی حوض کوثر امتیوں کو پلائیں گے، کبھی پکڑ کر بازو سے پل صراط سے پار کرائیں گے، کبھی میزان پہ آ کر اپنے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال میں درود کی پرچیاں رکھ رکھ کے بخشوائیں گے. اور کبھی یوں بھی ہوگا میرا کملی والا جاتے جاتے فرشتے کسی کا حساب لینے کے لیے جا رہے ہوں گے، اللہ کا محبوب فرمائے گا اے فرشتوں چھوڑ دو اسے چھوڑ دو. یا رسول اللہ چھوڑ دیں کیوں؟ حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دو. عرض کی جائے گی اللہ کا حکم، اس کا حساب کتاب ابھی ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے خدایا تو کہتا ہے حساب لے، کملی والا محبوب کہتا ہے حساب کتاب چھوڑ اور یہ چھوڑ دو. مولا کرے کیا؟ اللہ فرمائے گا محبوب بات کیا ہے؟ مولا یہ میرا ہے، تو حساب کتاب لے کے کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب فکر نہ کر، فرشتوں چھوڑ دو اسے، بے شک یہ حشر کا میدان ہے. میں حشر کے میدان میں بھی میں گناہگاروں کی گناہگاری نہیں دیکھتا، میں تو یار کی یاری کو دیکھتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.